غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست منے عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگیردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی منبر پر رونق افروز ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام حاضرین محفل پردہ نشین ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جانو دل اسفیاء مطلع ہر سعادت مقتع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور بلند آواز سے عشق و مستی میں جھوم کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں، رخصت قافلہ کا شور گش سے ہمیں اٹھائے کیوں، رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضوں کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں، اور ہے تو رضا نرا ستم جرموں پہ گر لجائیں ہم، ہے تو رضا نرا ستم جرموں پہ گر لجائیں ہم، کوئی بجائے سوز غم ساز طرب بجائے کیوں۔ آج کی یہ محفل تحفظ ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اور اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ یقیناً آپ سب لوگ انتظامیہ دارالعلوم کے ذمہ دار اور ہمارے یہ باصفا ذوی الاحترام علماء کرام اور آپ سب لائق صد تحسین اور قابل مبارکباد ہیں کہ آپ نے اتنی خوبصورت محفل سجائی۔ آپ نے مجھ سے پیشتر ہماری جماعت کے بڑے عظیم عالم دین سے بڑا خوبصورت سا خطاب سماعت کیا ہوگا، اور میرے بعد بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی ہمارے قائد ہمارے امیر عالمی شہرت یافتہ خطیب انشاءاللہ تھوڑی دیر میں حضرت تشریف لائیں گے، ان کا خطاب بھی سماعت کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ان دونوں خطاب کے درمیان
ایک کڑی کی حیثیت سے جو ہے جیسے دو سونے کی کڑیوں کو جوڑنے کے لیے کوئی تانبے یا پیتل کا تار باریک سا لگا دیا جاتا ہے، میری گفتگو کی حیثیت بس ایسے ہی ہے، تھوڑی دیر آپ سماعت کر لیں۔ اس وقت مسلم امہ پوری دنیا میں جن حالات سے دوچار ہے وہ میری اور آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ یقیناً ٹی وی چینل بھی رونا رو رہے ہیں، واٹس ایپ کے لکھاری بھی، اور جو محررین ہیں وہ بھی رونا رو رہے ہیں، مرثیہ لکھنے والے مرثیہ لکھ رہے ہیں، تعزیت کرنے والے تعزیت کر رہے ہیں، آنسو بہانے والے آنسو بہا رہے ہیں۔ مسلم امہ جن حالات سے دوچار ہے وہ سب کو پتا ہے، میں ان کا کوئی ذکر کرنے کی بجائے آج ہم یہ بات گفتگو کریں گے آپ کے سامنے کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی، مسلمانوں کو اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی، مسلمانوں پر اللہ کی مدد کا نزول کیوں نہیں ہوتا۔ آج پوری دنیا کے اندر جتنے حالات مسلمانوں کے خراب ہیں، دنیا کی کسی قوم کے ایسے حالات نہیں ہیں۔ یاد رکھیں، ہر جگہ حکومتیں نہیں ستا رہی ہے لیکن مسائل ہر جگہ موجود ہیں۔ کہیں پر مسلمان روٹی کے ٹکڑے کو ترس رہا ہے، کہیں پہ مسلمان غربت کی چکی میں پس رہا ہے، کہیں پر مسلمانوں کی بیٹیوں کی آبرو لوٹی جا رہی ہے، کہیں پر مسلمان نوجوانوں کے لاشیں بے گور و کفن تڑپ رہے ہیں، کہیں پر مسلمانوں کی مسجدوں کو گندی نظروں سے دیکھا جا رہا ہے، کہیں پر مسلمانوں کے گھروں کو زمین بوس کیا جا رہا ہے، کہیں پر پڑھنے لکھنے والے مسلم بچوں کو نشے کا عادی بنایا جا رہا ہے، کہیں پر ہماری بیٹیوں کو بھگانے کے پلان کیے جا رہے ہیں، کہیں پر ہماری بیٹیوں کے شکم میں غیروں کے بچوں کو جو ہے وہ ڈالنے کی ناپاک سازش اور کوشش کی جا رہی ہے، کہیں پر حالات ایسے ہیں، کہیں پر حال یہ ہے معاشی طور پر ایک بڑا بحران ہے جس کی چکی کے اندر لوگ پس رہے ہیں۔ یاد رکھیں، ہر مسلمان وہ چھوٹا ہو یا بڑا، نوجوان ہو یا بچہ، بوڑھا ہو یا سنجیدہ انسان ہو یا غیر سنجیدہ انسان ہو، عالم ہو یا ان پڑھ ہو، سب آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کر دیکھ رہے ہیں، خدا کی رحمت کا انتظار کر رہے ہیں، اور لوگ یہ کہتے نظر آ رہے ہیں اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی، مسجدیں گرائی جا رہی ہیں، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی، بیٹیوں کی آبروئیں لٹ رہی ہے، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی، اللہ اکبر، نوجوانوں کے لاشیں بے گور و کفن سسکیاں لے رہے ہیں اور تڑپ رہے ہیں، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی، بیٹیوں کی آبرو لٹ رہی ہے، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی، مسلمان روٹی کے ٹکڑے وہ ترس رہا ہے، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی، فلسطین کی ارض مقدس پر ہر وقت مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی، سب کو انتظار ہے اللہ کی مدد کا، انسان بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر منتظر ہے، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی، کیا اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد کیوں نہیں کرتا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی مدد تو کی تھی، ہمارے علماء نے تو بتایا، ہمارے بزرگوں نے تو بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب نار نمرود میں ڈالا گیا تو اللہ اکبر، نمرود ہار گیا، ابراہیم جیت گئے، نار نمرود ان پر گلزار ہو گئی۔ جب ابراہیم کی مدد کی ہے تو وہ ہماری مدد کیوں نہیں کرتا۔ جناب اسماعیل کی گردن پر چھری آئی، چھری شکست کھا گئی، اسماعیل کا گلا جیت گیا، اسماعیل علیہ السلام پر اللہ کی مدد آئی اور دمبا فدیے کے طور پر ذبح ہو گیا۔ اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی مدد کی، وہ ہماری مدد کیوں نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، کوئی کہتا ہے جناب ایوب علیہ السلام اتنے بیمار ہوئے کہ دوست ساتھ چھوڑ گئے، ساتھی ساتھ چھوڑ گئے، اقربا ساتھ چھوڑ گئے، رشتہ دار ساتھ چھوڑ گئے، اور اللہ اکبر جب جسم پر آبلے پڑ گئے تو اللہ کی مدد یوں آئی کہ قدرت نے فرمایا ایوب میرے پیارے ایوب، زمین پر اپنا پیر مارو، اس سے پانی کا چشمہ نکلے گا، اس سے نہا لو اور پانی پی لو اور تم شفایاب ہو جاؤ گے۔ اور حضرت ایوب شفایاب ہو گئے، بغیر کسی دوا کے، بغیر کسی جڑی بوٹی کے، خود کے قدموں کی ٹھوکر سے نکلنے والے چشمے سے اللہ کی یوں مدد آئی کہ اللہ نے ایوب علیہ السلام کو شفا عطا فرما دی۔ ایوب کی مدد کی ہماری مدد کیوں نہیں آتی، ہم پر مدد کیوں نہیں آتی۔ جناب یوسف علیہ السلام مصر کے قید خانے میں رکھے گئے، 10 سال تک کم و بیش مصر کے قید خانے میں رہے، اور اس کے بعد میں یوسف پر یوں مدد آئی کہ مصر کی جیل سے نکال کر کے یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنا دیا گیا۔ اللہ اکبر، یوسف کی مدد کی ہماری
ہماری مدد کیوں نہیں آتی؟ جناب موسیٰ اور ان کی قوم کی یوں مدد کی کہ اللہ اکبر، جب دریا پر آ گئے موسیٰ اور ان کی قوم، تو حضرت موسیٰ کے لیے اور ان کی قوم کے لیے راستے پیدا کر دیے دریا کے اندر۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی مدد کی، ہم پر مدد کیوں نہیں آتی؟ یاد رکھنا ایسے ماحول میں کچھ نوجوان یہ بھی کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا اس طریقے کی باتیں ہو رہی ہے، کیا یہ مدد کے واقعات کوئی گڑے ہوئے کسی خطیب کے قصے تو نہیں، یہ واعظین کی کہانیاں تو نہیں کہ انہوں نے ہمیں تھپکیاں دی ہے کہ اللہ مدد کرتا ہے، اللہ مدد کرتا ہے؟ جب ابراہیم کی مدد کی تو ہم پر کیوں نہیں؟ جب یوسف کی مدد کی تو ہم پر کیوں نہیں؟ جب موسیٰ کی مدد کی تو ہم پر کیوں نہیں؟ جب رسول اللہ کے اصحاب کی مدد بدر میں ہزاروں فرشتوں کو بھیج کر کی تو ہماری مدد کیوں نہیں؟ احد میں فرشتوں کو بھیج کر مدد کی تو ہماری مدد کیوں نہیں؟ حنین میں مدد نازل کی، ہماری مدد کیوں نہیں؟ اس طریقے سے انسان سوچتا ہے۔ یاد رکھنا میری قوم کے جوانوں، میرا اللہ اللہ اکبر، اس کی شان یہ ہے کہ جیسے وہ کل مدد کرنے پہ قادر تھا ویسے وہ آج بھی مدد کرنے پہ قادر ہے۔ ہم کسی لنگڑے، لولے، اندھے، بہرے، مٹی اور پتھر کے خدا کی عبادت نہیں کرتے، ہم اس خدا کی عبادت کرتے ہیں جس کے بندے کی طاقت یہ ہے کہ وہ اشارہ کر دے تو چاند ٹکڑے ہو جائے۔ جب اس اللہ کا بندہ اتنی طاقت والا ہے، جب بندے کی اتنی طاقت ہے تو خدا کی طاقت کا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ۔ زندہ باد زندہ باد۔ ہمارا خدا دیکھتا بھی ہے، جہاں کوئی نہیں دیکھتا وہ وہاں تک دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر، جہاں کوئی نہیں سنتا وہ وہاں بھی سنتا ہے۔ اب تک یہ ساری چیزیں اس کے سامنے ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ ہے۔ اللہ اکبر، اور اس کے دیکھنے، سننے، اس کی قدرت، اس کی طاقت، اس کی سماعت، اس کی بصارت، اس کے ارادے، اس کی کوئی حد متعین نہیں ہے۔ جیسے وہ کل مدد کر سکتا تھا وہ آج بھی مدد کر سکتا ہے، جیسے وہ کل امداد نازل کر سکتا تھا وہ آج بھی امداد نازل کرتا ہے اور کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ کی مدد یوں ہی نہیں آتی۔ اب ذرا غور سے سننا، بہت توجہ سے سننا۔ ناموس رسالت کے تحفظ کے نام پر ہزاروں کی تعداد میں جمع ہونے والوں، میری قوم کے مقدس شہزادوں، اپنا آرام چھوڑ کر، اپنے نرم بستروں کو چھوڑ کر، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، اس موسم میں، بارش کے موسم میں اگر آدھی رات کے بعد بھی یہاں بیٹھے ہو عشق مصطفیٰ میں، تو آج میرے دل کا درد، میں کوئی خطاب یا تقریر کرنے نہیں بلکہ اپنے دل کا درد تمہارے دل کی دہلیز پر انڈیلنے کے لیے آیا ہوں۔ بہت غور سے سننا، اللہ مدد آج بھی کر سکتا ہے۔ تم خدا کی مدد کا نزول ہوتے ہوئے آج بھی اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، خدا کی امداد نازل ہوتے ہوئے آج بھی اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ لیکن کب؟ اللہ کی مدد یوں ہی نہیں آتی، اللہ کی مدد ہر کسی پر نازل نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، اس کی مدد کے لیے دو شرطیں ہیں، کنڈیشن دو ہے۔ جب بندہ دو کنڈیشن پوری کرتا ہے تب اللہ کی مدد آتی ہے۔ جب تک کہ دو کنڈیشن پوری نہیں کرو گے اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ آسمان تکتے تکتے آنکھیں نابینا ہو جائے، اللہ اکبر، انتظار کرتے کرتے طبیعتیں تھک جائے، خدا کی امداد نہیں آئے گی۔ امداد کے لیے قدرت نے کنڈیشن لگائی ہے۔ وہ دو کنڈیشن بیان کرنے سے پہلے ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں، بندے تیرا کام ہے دو کنڈیشن کو پورا کر دینا، اور پھر اس کے کرم کا تماشا دیکھ، اس کے کرم کا جلوہ دیکھ، اس کی قدرت کی رانائیاں دیکھ۔ آپ کہیں گے دو کنڈیشن کیا ہے؟ میں نے کہا بہت آسان ہے، کنڈیشن آپ کو پوری کرنا ہے، کنڈیشن کو ہمیں پوری کرنا ہے۔ خدا کی امداد کا نزول ہوگا۔ میری مائیں اور بہنیں بھی یہاں ہزاروں کی تعداد میں موجود ہے، اللہ کی مدد آئے گی، آبروئیں لٹنا بند ہو جائے گی، اللہ کی مدد آئے گی۔ مسجدوں کو صرف تحفظ نہیں ہوگا بلکہ مسجد گرانے والے مسجدوں کے پاسبان بن جائیں گے۔ اقبال نے کہا تھا، ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسبان مل گئے کعبے کو سر کھانے سے، پھر پاس
آسمان ملیں گے کعبے کو صنم کھانے سے. ہمیں 2 کنڈیشن پوری کرنی ہوگی. قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ 2 کنڈیشن کیا ہے؟ قرآن پہلی کنڈیشن یوں لگاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، اے ایمان والو اللہ کی مدد طلب کرو. اے ایمان والو اللہ کی مدد طلب کرو. مدد طلب کرو. کیسے مدد آئے گی؟ بالصبر والصلاۃ، صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے. یعنی کہ اگر تم صبر کرنے والے بن جاؤ اور اگر تم نمازی بن جاؤ، یہ 2 کنڈیشن تم کو پوری کرنا ہے. تم صبر والے بنو اور تم نمازی بنو. 2 کنڈیشن تمہیں پوری کرنا ہے. تم فرشتوں کی امداد کا انتظار کر رہے ہو. وہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، میں خود تمہارے ساتھ ہو جاؤں گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام اسلام. میں خود تمہارے ساتھ ہو جاؤں. استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو. میں بہت لمبی نہیں کرنا چاہتا. صبر کسے کہتے ہیں؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ باپ کی میت پر رونے سے رک جانا یہی صبر ہے. پیسے گم ہو جانے پر جو ہے وہ آنسو نہ بہانا یہ صبر ہے. نہیں، صبر کا جامع مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے جس چیز سے تم کو روک دیا، اللہ نے جس چیز سے تم کو منع کر دیا، اس سے رک جاؤ، تم صابر ہو جاؤ گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب قرآن کہہ رہا ہے، توجہ کرنا، اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ اے بندے، اللہ نے جن جن چیزوں سے تجھے روکا، اگر تو زنا کے اڈے پہ جاتا رہا، یوں ہی لوٹتا رہے گا، یوں ہی پٹتا رہے گا، یوں ہی تیرے گھروں کو جو ہے وہ اللہ اکبر تباہ اور برباد کیا جاتا رہے گا. زنا کے اڈوں پہ جاتے رہو گے، اللہ کی مدد نہیں آئے گی. کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سنو گے، اللہ کی مدد نہیں آئے گی. عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈالو گے، اللہ کی مدد نہیں آئے گی. اپنی نظروں کو بے باک اور آوارہ کرو گے، اللہ کی مدد نہیں آئے گی. شراب کے دھندے کرو گے، اللہ کی مدد نہیں آئے گی. ایزی منی کے چکر میں موبائل پر جوا کھیلو گے، اللہ کی مدد نہیں آئے گی. لاٹریاں کھیلو گے، اللہ کی مدد نہیں آئے گی. کسی کا خون کرو گے، اللہ کی مدد نہیں آئے گی. کسی کا قتل عام کرو گے، اللہ کی مدد نہیں آئے گی. پڑوسی کو ستاتے رہو گے، اللہ کی مدد نہیں آئے گی. ماں باپ کی بد دعا لیتے رہو گے، اللہ کی مدد نہیں آئے گی. علماء کی غیبتیں کرتے رہو گے، اللہ کی مدد نہیں آئے گی. قرآن سے تعلق توڑ رکھو گے، اللہ کی مدد نہیں آئے گی. حرام کھاتے رہو گے، اللہ کی مدد نہیں آئے گی. تمہارے گھر کی عورتیں بے پردہ گھومتی رہے گی، اللہ کی مدد نہیں آئے گی. اللہ کی مدد تو اس پر آئے گی جو اللہ کے منع کردہ کاموں سے رک جائے گا، یعنی جو گناہوں سے باز رہا. اللہ کی مدد اس پر آئے گی. اور صرف گناہ سے رکنے سے کام نہیں چلے گا. بالصبر والصلاۃ، گناہ سے رک کر کے مسجدوں کو آباد کرنے والا بن جا، پھر دیکھ خدا کی مدد کا نزول. ارے زندہ باد، زندہ آج باد. ہم اللہ کی مدد کے طالب تو ہیں، آج ہم اللہ کی مدد کے طالب تو ہیں، لیکن کتنے وہ جوان ہیں جن کے موبائل گندی فلموں سے خالی ہے. ناموس رسالت کو تحفظ دینا چاہتے ہو؟ جتنا رسول اللہ کا دل قبر انور میں ہم دکھاتے ہیں، اتنا وہ ٹی وی پر بیٹھ کر کے گالی دینے والے کتے نہیں دکھاتے. ان کے جملوں سے حضور کو جو دکھ نہیں پہنچتا، اتنا ہمارے عمل سے پہنچتا ہے. کیوں؟ اگر پڑوسی کا بچہ گالی دے کے بھاگ جائے تو انسان کو اتنا دل نہیں دکھتا، لیکن خود کا بچہ نافرمان ہو جائے تو پھر باپ کا جینا دوبر ہو جاتا ہے. ارے تو ہوتے ہی ہے یہ ناہنجار ستانے کے لیے، دشمن تو ہوتا ہی تکلیف پہنچانے کے لیے. لیکن سنیو میری قوم کے جوانوں، جو تم نعرہ لگاتے ہو، مجھے ترشک آتا ہے اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی قوم کی جوتیوں کو اپنے سر پہ رکھوں، کیونکہ تم نعرہ لگاتے ہو غلامی رسول میں موت بھی قبول
ہے، یقیناً تم اپنے نعرے میں سچے ہو، لیکن میرے جوان میں پوچھتا ہوں تو لاشعوری طور پر ایسا کرتا ہے، اگر تجھے پتہ چل جائے تو تو نہ کرے۔ میرے بھائی جو رسول اللہ کو گالیاں دے رہے نا، اس سے آقا کا اتنا دل نہیں دکھ رہا ہے جتنا تیرے زنا کے اڈوں پر جانے سے دکھ رہا ہے، جتنا تیرا گانے سننے سے دکھ رہا ہے، جتنا تو گندی فلمیں دیکھتا ہے اور تو فیس بک پر یوٹیوب پر بیٹھ کر جو اپنی راتوں کو آوارہ گردی میں گزار رہا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، قبر انور میں رسول اللہ کا دل چھلنی چھلنی ہوتا ہے۔ اے میرے جوان، تیرے چہرے پہ چلنے والا وسطرا تیرے چہرے پہ بعد میں چلتا ہے، پہلے وہ میرے نبی کے دل کو تکلیف پہنچاتا ہے، پہلے وہ میرے نبی کے دل کو اذیت پہنچاتا ہے۔ میرے بھائی تو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ کس منہ سے لگا رہا ہے؟ یقیناً تیرے نعرے کو سلام، مجھے کسی نعرے سے اختلاف نہیں، لیکن پوچھتا ہوں کبھی سوچا کہ لبیک یا رسول اللہ کا مطلب کیا ہے؟ لبیک یا رسول اللہ کا مطلب ہے یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ میرے بھائیوں ذرا غور سے سننا، کہاں حاضر ہو تم؟ کہاں حاضر ہو؟ حیا علی الصلاۃ کہہ کر نبی کا منادی آواز دے رہا ہے، کیا وہاں حاضر ہو؟ داڑھی رکھنے کا حکم ہے، کیا وہاں حاضر ہے؟ حلال کھانے کا حکم ہے، کیا وہاں حاضر ہے؟ عورتوں سے پر پاپ کی نظر ڈالنے سے بچنے کا حکم ہے، کیا تو وہاں حاضر ہے؟ اللہ اکبر، ہر جگہ سے غیر حاضر ہو کر صرف رسمی اور اسمی طور پہ تو لبیک کا نعرہ لگا رہا ہے۔ اے نوجوان، اے میری قوم کے جوانوں، یاد رکھنا تیرے دل کے اندر جو ایمان ہے اس میں اتنی طاقت ہے کہ بڑی بڑی قوتیں تیرے قدموں پہ جھک جائے گی، بڑی بڑی طاقتیں تیرے قدموں پر سر رکھنے پر مجبور ہو جائے گی، لیکن تو سچا عاشق بن کر تو دیکھ، تو سچا عاشق رسول بن کر تو دیکھ۔ واللہ میرے بھائی، تجھے اللہ نے اور مجھے اللہ نے جیسا نبی عطا کیا ہے ویسا نبی اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ ہر نبی شان والا، ہر نبی مقام والا، ہر نبی مرتبے والا، لیکن جو اپنے نبی کی شان ہے وہ کسی نبی کی شان نہیں ہے۔ تمہیں پتا ہے اپنے نبی کا مرتبہ، ہم نے اپنے نبی کی قدر نہیں کی، ہم نے اپنے نبی کی قدر نہیں کی، صرف نعروں کے اندر ڈوبے رہے۔ اگر نبی کی قدر کی ہوتی تو نبی کے فرمان کو یوں پیٹ کے پیچھے نہ ڈالتے، فجر کی نماز بستروں میں یوں ترک نہ کرتے، ظہر کی نماز کاروبار میں یوں ترک نہ کرتے، یوں مسجد ویران نہ ہوتی۔ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ سید صاحب مسجدیں، جب سید صاحب لوگوں کے گھر ٹوٹ رہے ہیں، میں نے کہا جو گھر ٹوٹ رہے ہیں اور جو توڑ رہے ہیں، ظلم کرنے والوں کے میں ساتھ میں نہیں ہوں، لیکن ایک جملہ ضرور کہوں گا، جو قوم صدیوں سے اپنے خدا کا گھر ویران کر رہی ہو، اس قوم کا گھر کیسے محفوظ رہ سکتا ہے؟ اس قوم کے گھروں کی حفاظت کیسے ہو سکتی ہے؟ میرے جملے تلخ لگے تو معاف کرنا، اللہ کے گھروں کو ویران کر کے اپنے گھروں کی آبادی کا خیال کرتے ہو؟ نہیں، تمہارے گھر ٹوٹ رہے ہیں، تمہارے گھر ویران ہو رہے ہیں تو تمہارے دل پر کیا گزر رہی ہے؟ جب تم اللہ کے گھر کو ویران کرتے ہوں گے تو اس وقت تو مصطفیٰ جان رحمت کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ اسی دن کے لیے حضور نے پتھر کھا کر کے نماز ہمارے گھر تک پہنچائی تھی، اسی دن کے لیے طائف کی وادیوں میں لہو لہان ہو کر اللہ رب العزت کا قرآن ہمارے گھر تک پہنچایا تھا۔ چاند کے ٹکڑے کر کے صرف دین ہمارے گھر تک نہیں پہنچا، حضور کی محنتیں ہیں محنتیں، چاند کے ٹکڑے ہونا برحق ہے، لیکن یہ میرے آقا کی محنت ہے، ہم نے نبی کی محنت کی قدر نہیں کی۔ اور یاد رکھنا حضور کے فرمان کو سب سے پہلے ہم نے پیٹ کے پیچھے ڈالا، ہم نے ڈالا اس لیے کہ ہم نے اس کی کیا قدر کی؟ حالانکہ لاشعوری طور پر سب کچھ ہوا، لیکن اب قدرت بیدار کرنا چاہتی ہے۔ یہ جو سر پہ ٹولے پڑ رہے ہیں نا، یہ بیدار کرنے کے لیے، ورنہ میرا اللہ تو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، خدا کی مدد چاہتے ہو، گناہوں سے رکو اور مسجدوں کو آباد کرو، اللہ کی مدد آئے گی۔ میں یہ بات کہنے لگا تھا، یہ بات کہہ کر کے پھر آگے بڑھوں۔ جیسا نبی خدا نے بن مانگے تمہیں اور مجھے عطا کیا ہے، ایسا نبی اللہ نے کسی کو عطا نہیں کیا۔ ارے نادان، موسیٰ کلیم عرض کرتے، مولا مجھے محمد عربی کا امتی بنا دے۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ کلیم جیسے پیغمبر دعا کر مجھے ان کا امتی بنا دے۔ اللہ فرماتا ہے موسیٰ تم سے پہلے 17 انبیاء نے یہی دعا کی، تم سے پہلے 17 انبیاء نے یہی دعا کی کہ ہمیں محمد الرسول اللہ کا امتی بنا دے۔
آپ اندازہ کریں، انبیاء نے دعا کی اور آپ نے کچھ نہیں دعا دعا، آپ نے کچھ دعا نہیں کی، بن مانگے خدا نے آپ کو ان کا امتی بنایا، بن مانگے قدر کیا کی، یہی کہ ہیروں سے محبت کی، ان سے سچی محبت نہ کی۔ آپ کہیں گے ہم نے ہیروں سے کہا، میں نے کہا اگر تو حضور سے سچی محبت کرتا تو ہیروں کی طرح چہرہ بنانے کی بجائے تو رسول اللہ کی سنت کے مطابق چہرہ۔ بے شک سبحان اللہ۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ سچائی ہے۔ اگر ہیرو پھٹی ہوئی پینٹ پہن لے تو تو ہزاروں روپے دے کر پھٹی ہوئی پینٹ خریدتا ہے۔ کیا منہ دکھاؤ گے اپنے نبی کو؟ حضور کا دل دکھا دکھا کر کے خوشیاں دامن میں سمیٹنا چاہتے ہو؟ اپنے گھروں کی شادیوں کے اندر ڈی جے تم لگاؤ، گانے تم بجاؤ، اور اس کے بعد پھر کہو کہ حضور ہم آپ کے نام پہ جان قربان۔ ارے ناتان، جو اپنے نبی کے نام پہ اپنی خواہشات قربان نہیں کر سکتے، وہ اپنے نبی کے نام پہ اپنی جان کیا قربان؟ صحیح۔ ہماری آواز غیر مؤثر کیوں ہو رہی ہے؟ ہماری آواز میں اثر کیوں نہیں ہے؟ ہزاروں لاکھوں جمع ہوتے کوئی اثر نہیں ہوتا، کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ دنیا جان چکی یہ نعرے والی قوم ہے، ان سے کچھ ہونا نہیں ہے، یہ کچھ کر نہیں سکتے، ان کے پاس صرف نعرے ہیں۔ اقبال نے آج سے 1 صدی پہلے کہا تھا، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راک کا ڈھیر ہے۔ راک کا ڈھیر ہو گیا مسلمان، اور راک کو تو ہوا جدھر چاہتی ہے اڑا کر لے جاتی ہے۔ تو اپنے نبی کی قدر کرو، اپنے نبی کی عزت کرو، اپنے نبی کا احترام کرو، اپنے نبی کی عظمت کو سمجھو اور دوسروں تک پہنچاؤ کہ اپنے نبی کی شان کیا ہے۔ صاحب معارج لکھتے ہیں اپنے نبی کی شان کیا ہے۔ ایک دن جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب کر رہے تھے، قوم کو خطبہ دے رہے تھے، خطبہ دیتے ہوئے اتنا خوبصورت بیان دیا حضرت عیسیٰ کلمت اللہ نے، روح اللہ نے، ایک بڑھیا جذبات میں آ کر کے کھڑی ہو گئی۔ توجہ کرنا اپنے نبی کی شان کیا ہے۔ بڑھیا جذبات میں آ کے کھڑی ہو گئی اور کہتی عیسیٰ تو جیسا کوئی نہیں ہو سکتا اور تیری ماں جیسی کسی کی ماں نہیں ہو سکتی۔ جب بڑھیا نے جذبات میں یہ کہا، ماننے والوں کے اپنے جذبات ہوتے ہیں، یہ کہا تو عیسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کون عیسیٰ جو بن باپ کے جبریل کے دم سے پیدا ہوئے وہ عیسیٰ؟ کون عیسیٰ جو آج آسمانوں پر موجود ہے وہ عیسیٰ؟ کون عیسیٰ جو کنواری بطول سے پیدا ہوئے وہ عیسیٰ؟ کون عیسیٰ جو کسی اندھے کی آنکھ پہ ہاتھ رکھ دے تو اسے آنکھ مل جائے وہ عیسیٰ؟ کون عیسیٰ جو مٹی کی مورت پہ پھونک مار دے تو وہ زندہ ہو جائے وہ عیسیٰ؟ وہ عیسیٰ جو کلمت اللہ ہے، جو روح اللہ ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھیا کہتی ہے تو جیسا کوئی نہیں ہو سکتا اور تیری ماں جیسی کسی کی ماں نہیں ہو سکتی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام رو کے کہتے بڑی بھی تو میری امت میں ہے، یہ تو کہہ کہ میں اچھا ہوں مگر یہ مت کہہ کہ مجھ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ واللہ میرے بعد ایک آنے والا ہے، زمین پر اس کو محمد کہیں گے، آسمانوں پر اس کو احمد کہیں گے، وہ مجھ سے بھی اور سب سے اچھا ہے اور میری ماں سے بہتر اس کی ماں ہونے کے اعتبار سے ہے کہ کسی نے عیسیٰ کو جنم دیا، کوئی محبوب خدا کو جنم دے گی۔ اور اے بڑھیا، میں عیسیٰ یہ تمنا کرتا ہوں کہ مجھے زندگی میں صرف ایک بار